القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى الله تعالى عليه وسلم وآله وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. نظر شریف پر تشریف فرما بوقار علماء اہل سنت، وفاد کرام، شورائے ذوی احترام، حاضرین بد، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود والنقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد ومقام المحمود الفاتح لمن خلق والخاتم لما سبق المعلن الحق بالحق عن سيدنا وآقانا ومولانا وملجانا وأرواحنا فداء أبا القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. بابا بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. حضرات گرامی، آج کے یہ عظیم الشان اجلاس جو مدرسہ رحمانیہ حلیم مسلم یتیم خانہ کے زیر اہتمام منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ مشترکہ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. قابل صد مبارکباد ہیں گرامی قدر
امام شہر جناب کرامت اللہ صاحب زیدہ مجدہ، جو رات کے اس حصے میں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے منبر کو زینت بخش رہے ہیں۔ وہ امام شہر ہیں، اس لیے ان کے حق میں دعا بھی ہے اور ان سے امیدیں بھی ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں مسلک حق اہل سنت و جماعت جو ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے اس پر ثبات اور قیام عطا فرمائے اور اسی کی نشر و اشاعت کی توفیق بھی امام شہر کو عطا فرمائے۔ یہ جو رعنائیاں جلسوں کی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رعنائیاں یہ سب مرہون منت ہیں مدرسہ رحمانیہ کے ایک لائق و فائق استاد، بڑے متحرک و فعال انسان جناب قاری ثناء اللہ صاحب زیدہ مجدہ، جن کا تدبر اور حکمت عملی انہیں پورے مدرسے میں ایک محبوب انسان کا درجہ دیتی ہے۔ نقیب اہل سنت حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب کی خوبصورت نظامت آپ نے سماعت کی۔ اللہ ان کے والد بزرگوار کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور انہیں انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں تذکرہ نہ کروں میرے دل کے قریب ان شخصیات کا جن کی محبتوں کی ڈور میں بندھا ہوا میں کانپور سے مودہا کی اس محبت کی سرزمین پر حاضر ہوں تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ میں ایک شخصیت آپ کے ادارے کے نگراں جناب ماسٹر زبیر صاحب، جن کی شناخت ہی یہ مدرسہ بن گیا ہے۔ مودہا میں زبیر نام کے کئی لوگ ہیں، لیکن جب ماسٹر زبیر صاحب کو تلاشنا ہو تو ماسٹر زبیر رحمانیہ والے کہلائے جاتے ہیں۔ جناب عاقب بجنوری صاحب میرے مودہا آنے کے بعد سے مسلسل اب تک کہ وہ اپنی محبتوں کی سوغات مجھے پیش کرتے رہے، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ منتظمہ کا نام میں جانتا نہیں، اور ہاں ماشاءاللہ میرے بڑے چہیتے، مجھ سے بڑی محبت کرتے جناب قاری فاروق صاحب سلم اللہ المنان، اللہ انہیں سلامت رکھے، بکرامت رکھے۔ ان کی یادیں بھی دل کے نہا خانے میں محفوظ رہتی ہیں، اور بھائی ثناء اللہ صاحب بھی بڑے یاد آتے ہیں۔ یہ حسین مجمع رات کا خاصا حصہ گزر گیا ہے، اور وہ بھی سردیوں کی رات کا 12 بج گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تقریر کا کوئی مزاج نہیں ہوتا، نہ سننے کا اور نہ سنانے کا،
لیکن الحمدللہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ اس مجلس میں شریک بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت سب ایسے تر و تازہ بیٹھے ہیں جیسے ابھی ابھی اپنے گھروں سے تشریف لائے۔ اللہ آپ کے چہروں کی اس تازگی کو سلامت رکھے۔ میرے ایک اور بڑے عزیز ہیں جناب حافظ شکیل صاحب، مودہا کو انہی کے نام اور انہی کے کام سے میں نے جانا، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر اگر آپ زندہ دلی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے تو میں ضرور کچھ مناسب اور کارآمد باتیں کہہ کے گزر جاؤں گا۔ بڑی اچھی نعت سنی عاقی صاحب سے اور دیگر شعراء سے۔ مجھے دو چار مصرے یاد ہیں، مگر وہ نعت پاک مجھے بے پناہ پسند ہے، اس لیے اس کے دو چار مصرے میں اکثر و بیشتر اپنی تقریر کے آغاز میں پڑھتا ہوں۔ آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ بڑے لطیف میں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں۔ ذرا اگر واقعی میں صحیح پڑھ رہا ہوں اور آقا سے محبت ہے تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے، ایسے نہیں۔ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، کیوں؟ انہی کے گھر ہیں، یہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، یہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، یہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا امام صاحب آپ کی توجہ، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش برین، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش برین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور اب عقیدے کا ایک شعر، یقین والے کیا بات ہے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ اگر آپ محبتوں سے سنا، مگر میں نے کسی مفکر کو یہ کہتے ہوئے سنا اور پڑھا بھی
کہ یہ جب قوم مسلم یہ پزمردہ ہو جائے، کملا جائے، اس کے جذبات سرد پڑ جائیں، تو ان کو جگانے کے لیے ایک نام حسین کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاء اللہ حسینی ہے نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں اچھا ماشاء اللہ سے۔ ہاں سبحان اللہ۔ اب ابھی کھڑا رکھیے گا، کھڑا رکھیے گا، کھڑا رکھیے گا، ماشاء اللہ۔ ہاں آپ نے نہیں اٹھایا؟ ہاں سبحان اللہ، نیچے کر نیچے کر۔ اب میں کربلا والوں کے حضور استغاثہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ آج ہم جو کچھ ہیں وہ کربلا کا صدقہ ہے۔ بے شک حق، واہ۔ اس لیے ان کے حضور بھی 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے گا مولانا عطاء الرحمان صاحب، یہ 4 مصرے ثناء اللہ صاحب بہت سادہ سی زبان میں ہیں، لیکن بس ایک لفظ نے قیامت کر دی۔ اللہ، اور مودہا کے لوگ سنا ہے، پڑھے لکھے ہیں، تو میں یہ جانچنے کی بھی کوشش کروں گا کہ وہ دنیا کے پڑھے لکھے تو ہیں، یہ ان کی نوکریوں سے پتہ چلتا ہے، لیکن انہیں دین کا شعور بھی ہے یا نہیں؟ وہ آقا حسین سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بس ایک مصرے میں ایک لفظ ہے جس نے قیامت کی ہے، اسے پکڑنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اور یہ 4 مصرے ہیں، 3.5 مصرے میں پڑھوں گا، اور مودہا والوں اگر سچے حسینی ہو تو 4 پورا آپ کر دیں گے۔ کیا بات ہے، آئی بات۔ اور میں نے جہاں جہاں اب تک کے یہ مصرے پڑھے ہیں، حافظ صاحب، امام شہر صاحب، الحمدللہ لوگوں نے دعاؤں سے نوازا ہے۔ صاحب کوثر و تصمیم و ارم جیت گئے، بے شک، واہ۔ صاحب کوثر و تصمیم و ارم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے۔ نہیں ابھی نہیں۔ صاحب کوثر و تصمیم و ارم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے، وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لب اصغر پر، اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے۔ نعرہ رسالت، فیضان کربو بلا، فیضان کربو بلا، نعرہ تکبیر۔ جی شکریہ۔ وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لب اصغر پر، وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لب اصغر پر، اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے۔ اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے۔ واہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات گرامی، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس جلسے کے انعقاد کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، لیکن اب آیا ہوں تو 15-20 منٹ مجھے برداشت کر لیجیے۔ یہ حفاظ کرام قابل صد مبارکباد ہیں، یہ بھی اور ان کے والدین بھی، جنہوں نے آج کے حالات میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ قرآن
بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں اور نبی آئے اور انبیاء کو کتابیں بھی دی گئی تھیں، لیکن وہ سارے صحائف آسمانی اور وہ آسمانی کتابیں اپنی صحیح حالت میں موجود نہیں۔ ایک ہمارا قرآن ہے، جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج تک الحمدللہ محفوظ۔ اور یہ شہادت ہم نہیں دیتے، یہ شہادت خود قرآن دیتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہمیں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب اس کی تاکیدات کا اگر میں تفصیلی ذکر کروں تو پوری تقریر صرف اس میں جو اللہ نے تاکیدات استعمال کی ہیں اسی پر ہو جائے۔ اِنَّا حرف مشبہ بالفعل اور جمع متکلم کا صیغہ یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ نحنو ضمیر جمع متکلم یہ بھی تاکید ہے۔ نزلنا باب تفعیل سے یہ بھی تاکید کے لیے۔ الف ذکر پر الف لام یہ بھی تاکید کے لیے۔ وَإِنَّا پھر تاکید، لہو پھر تاکید، لحافظون میں لام تاکید۔ اتنی تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے اور فرمایا ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ قرآن مٹ جائے، وہ مٹ گئے مگر قرآن باقی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور قرآن باقی رہے گا اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لی۔ بہت اچھا شعر پڑھا تھا نقیب اجلاس نے، ہے قول محمد قول خدا، قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر فرمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ قرآن ہے، اس میں چینجنگ نہیں، کبھی بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ بدلنے والے مٹ گئے مگر قرآن کا ایک حرف کیا زبر زیر اوپر نیچے نہ کر سکتے۔ اتنی عظمت والی کتاب۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سنیوں کے بڑے عالم، سید آل رسول، اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ، ان کے زمانے میں مراد آباد میں ایک عیسائی نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، مناظرہ کرو، ہم تیار ہیں۔ وقت، دن، تاریخ طے ہوئی، حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ پہنچ گئے مناظرہ کرنے کے لیے۔
توجہ ہے آپ کی؟ نوجوانوں آپ خاص طور پہ توجہ کرنا۔ تو اس یہودی نے کہا مولانا شرائط مناظرہ بعد میں طے کریں گے اور مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے ایک بات ہو جائے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بات اس پر ہونی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ کہا ہاں ہم اسی پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا مولانا تم کیا بات کرو گے مجھ سے؟ مجھے قرآن کا فلاں 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 پارہ یاد ہے، اب اگر تم ہماری انجیل کا کوئی پارہ سنا دو تو ہم تم سے مناظرہ کریں گے۔ سنا آپ نے عیسائی نے کیا کہا؟ مولانا تمہارے قرآن کا فلاں فلاں پارہ ہمیں یاد ہے، تم ہمارے انجیل کا کوئی پارہ سنا دو تو ہم تم سے مناظرہ کریں گے۔ تو جانتے ہو علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ارے نادان، یہی تو میرے قرآن کی حقانیت ہے کہ دشمنوں کے سینے میں بھی محفوظ ہے، اور یہ تیرے انجیل کی نہ حقانیت ہے کہ نہ تجھے یاد ہے نہ مجھے یاد ہے۔ کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، سبحان اللہ۔ یہ میرے قرآن کی حقانیت ہے کہ میرا قرآن تیرے سینے میں بھی محفوظ ہے، یہ میرے قرآن کی حقانیت ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہمارا قرآن ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی، کون نہیں جانتا؟ آپ تشریف لے گئے جونپور، ضلع جونپور۔ یہ آج کے جونپور کی بات نہیں کر رہا، میں اس جونپور کی بات کر رہا ہوں جب جونپور علم و فضل و کمال کا مرکز تھا، جسے شیراز ہند کہا جاتا ہے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جونپور پہنچے تو علماء نے آپس میں میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ یار حضرت جب آئیں گے تو حضرت سے ہم لوگ 2 سوال کریں گے۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو۔ جب حضرت زندہ شاہ مدار جونپور پہنچے تو 250 علماء اپنی پالکیوں میں بیٹھ کر ان کا استقبال کرنے لگے۔ 250 علماء پالکیوں میں، یہ شان تھی علماء۔ آج کیا ہے؟ آج آپ نے اپنی پیر کی جوتی بنا دیا ہے علماء۔ اپنے اماموں کی قدر نہیں ہے آپ کے دل میں۔ جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں مسجد سے نکلنے کے بعد اسی امام کی بدگوئی کرتے ہیں۔ اپنا خرچ 50,000 میں پورا نہیں ہوتا، امام کو 5,000 دینے میں تمہیں تکلیف ہوتی۔ بیٹیوں کی شادی میں 50 لاکھ لٹاتے ہو، امام کو 5-10 ہزار دینے میں تمہارے اوپر آفت آتی۔ صرف یہ یاد ہے تمہیں کہ بزرگوں نے کپڑوں میں پیوند لگا کے پہنا ہے، اور تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ جن بزرگوں نے پیوند لگا کے پہنا ہے انہی بزرگوں میں غوث پاک بھی ہیں جن کا جبہ پورے گھر میں سب سے زیادہ قیمتی تھا، جبھی چور چرانے آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اگر پورے گھر میں وہ
जुब्बा सबसे कीमती नहीं होता? बताओ चोर क्या देने आता है आपको? पीतल, तांबा, सोना, चांदी। और अगर चांदी की प्लेट मिले और इतना सा सोना मिल जाए, प्लेट फेंकेगा, सोना उठाएगा। वो चोर पूरे घर में क्या चुराने आया? जुब्बा। इसका मतलब ये है कि पूरे घर में सबसे ज्यादा कीमती सामान सरकारे गौस का जुब्बा है। खाली फटे पैबंद नजर आते हैं, वो जुब्बा नहीं नजर आता। खैर, अल्लाह तौफीक दे आप। आमीन। मैंने जो ये जुमला कहा था कि इस जमाने में इनके माँ बाप बड़ा जिगर रखते हैं और बड़ी हिम्मत की है उन्होंने, और अल्लाह तौफीक दे तो उन्हें सोने चांदी से तौल दिया जाए, जिन्होंने इस जमाने में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। हर बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, PCS, IPS और दुनिया की जितनी डिग्रियां हासिल करे, झोपड़ी को बंगला बना दे, बिल्डिंग बना दे, साइकिल से मोटरसाइकिल, गाड़ी, और फिर न जाने कितनी कितनी महंगी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, दुनिया का इशरत उनका मुकद्दर बने। सब यही सोचते हैं, लेकिन इन हालात में वो माँ बाप जो जानते हैं कि मेरा बच्चा हाफिज बनेगा, कहीं इमामत करेगा तो 5-10 हजार से ज्यादा नहीं मिलेगा, कहीं पढ़ाएगा तो 5-10 हजार से ज्यादा नहीं पाएगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बनाए। इन माँ बाप जिन्होंने हाफिज़े कुरान बनाया है, इनकी ये दीवानगी ऐसी दीवानगी नहीं है, बहुत सोची समझी दीवानगी है। और मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक प्रोफेसर है, उसने अपने बच्चे को DM बनाया मिसाल के तौर पर, मगर प्रोफेसर साहब जब मरने का वक्त करीब आता है, रूह नहीं निकल रही होती है, घर वाले कहते हैं आयतल कुर्सी पढ़ो, वो नहीं तो सूरह यासीन की तिलावत करो। अब सब मौजूद हैं, बेटा भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, घर के अफराद मौजूद हैं, वेल एजुकेटेड हैं, मगर ऐसे मौके पर बाप बिस्तरे मर्द पर है, मौत की शक्तियां हैं, सख्त प्यास का एहसास होता है, जबान टूट रही होती है, हुलकुम में कांटे पड़े हैं, लब खुश्क हो रहे होते हैं, वो कहता है बेटा पानी पिला, DM साहब फ्रिज खोल के ठंडी ठंडी बोतल देते हैं, अब्बा पी लीजिए, मगर जबाने हालोकाल से बाप कहता है बेटे आज मुझे जिस पानी की जरूरत है, आज वो प्यास इस पानी से पूरी नहीं होगी, आज की प्यास किसी और चीज से पूरी होगी। बेटे मुझे ये पानी न पिला, मुझे अल्लाह का कलाम सुना। DM तो है, IAS तो है, PCS तो है, IPS तो है, मगर बाप उस तरह मर्द पे मर रहा है, उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुझे जाते जाते अल्लाह का कलाम सुना दे और मौत की शक्तियों से बचा ले। वो DM साहब जो अपने चेयर पर बैठकर लोगों की तकदीरों का फैसला करते हैं, आज बाप जा रहा है, मगर आज DM का कलम काम नहीं आ रहा है, हाथ काम नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ भेजते हैं, जाओ जाओ देखो मस्जिद में इमाम साहब होंगे, उन्होंने बुला के लेके आओ। आप जाते हैं, इमाम साहब को बुलाते हैं, इमाम आता है, अल्लाह का कलाम खोला और पढ़ना शुरू किया, बाप तड़प रहा है और जागनी का आलम है, निद्रा का आलम है, सकराते मौत में मौत की शक्तियों ने जकड़ रखा है, सुकून नहीं है, इस्तराब है, बेचैनी है, सब कुछ न कर सके। इमाम आया,
کا کلام کھولا ہے اور جیسے ہی پڑھا ہے یاسین والقرآن الحکیم، ابھی پورا نہیں ہوا ہے کہ باپ کی روح اطمینان سے برباد کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، یہ پروفیسر، یہ پی ایم کا باپ ہے، یہ انجینئر کا باپ ہے، یہ دنیا کے مالدار آدمی کا باپ ہے، جس نے اپنے بچے کو سب کچھ پڑھایا تھا مگر قرآن نہیں پڑھایا تھا۔ یہ کیا کرے گا؟ قرآن پڑھ کے یہ کیا کرے گا؟ 5 پیسے کمائے گا، 5000 کمائے گا، لیکن جب مر رہا تھا تو اس کے کام کوئی نہیں آیا، وہی حافظ قرآن آیا، وہی 5000 کا امام کام آیا۔ لیکن اللہ کی قسم سنو، اے حفاظ کرام کے ماں باپ، تم بڑے خوش نصیب ہو، تم اتنے خوش نصیب ہو کہ جب میدان محشر میں مودہا کے مالدار ایک صف میں ننگے سر کھڑے ہوں گے، اللہ اس موقع پر تمہارے سروں پر ایک ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی سے آج کا سورج بھی شرما جائے گا۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، آج کا سورج بھی شرما جائے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من حفظ القرآن وعمل بها البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس۔ جو بچہ حافظ قرآن بنے اور اس پر عمل کرے تو اللہ رب تبارک و تعالی میدان محشر میں حافظ کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی کو مان کر دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا قرآن، یہ عظمتوں والا قرآن، یہ رفتوں والا قرآن۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ نے سنا ہوگا، ایک بادشاہ تھا مغلیہ سلطنت کا جس کا نام شاہ جہاں، جانتے ہو؟ ہاں، تاج محل بنوایا ہے اس لیے جانتے ہو، اور محبت کرنے والے تو خوب جانتے ہوں گے۔ بنوا کے تاج محل ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزہ۔ شاہ جہاں کو اورنگزیب نے قید میں ڈال دیا تھا، اور اورنگزیب کا بیٹا تھا، اسے ناشتہ لے کے بھیجتا تھا، جاؤ اپنے دادا کو قید خانے میں ناشتہ دے دو، کھانا دے دو۔ اورنگزیب کا بیٹا اپنے دادا شاہ جہاں کو قید خانے میں ناشتہ، کھانا، پانی سب کچھ دینے جاتا تھا۔ ایک دن شاہ جہاں نے پوچھا بیٹے کچھ کر رہے ہو؟ کہا ہاں دادا جان میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہا دادا جان میرے ابا اورنگزیب مجھے حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بنا رہے ہیں؟ حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ تڑپ گیا شاہ جہاں اور کہنے لگا بیٹے تیرا باپ بڑا چالاک ہے، دنیا کا تاج مجھ سے لے لیا ہے، آخرت کا تاج تجھ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جہاں نے اپنے پوتے سے کہا بیٹا تیرا باپ بڑا چالاک ہے، دنیا کا تاج مجھ سے لے لیا اور آخرت کا تاج تجھ سے لے گا، تو حافظ قرآن بنے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے حافظ قرآن کے باپ کو میدان محشر میں جنت کا تاج پہنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بیٹا واپس آیا، بیٹا واپس آیا شاہ جہاں کے پاس سے، تو اورنگزیب نے پوچھا بیٹا دادا کو کھانا دیا ہے؟ کہا ہاں ابا دے آیا۔ دادا ٹھیک ہے؟ کہا ہاں ابا ٹھیک ہے۔ کہا ابا مگر دادا آج ایک بات کہہ رہے تھے۔ کہا بیٹے بتاؤ کیا؟ کہا مجھ سے پوچھا کچھ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں دادا پڑھتا ہوں۔ پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا میرے ابا مجھے حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔
اس وقت کہا کہ بیٹا تیرا باپ بڑا چالاک ہے، دنیا کا تاج مجھ سے لے لیا اور آخرت کا تاج تجھ سے لے گا، اس کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا۔ تو اورنگزیب نے اپنے بیٹے کو حدیث شریف پڑھ کے سنایا کہ حافظ قرآن کے باپ کو میدان محشر میں جنت کا تاج دیا جائے گا۔ پھر روایت میں لکھا ہے تاریخ کے پنوں پر کہ یہ بات اورنگزیب کے دل میں چبھ گئی اور اس نے تہیہ کیا کہ اب میں بھی حافظ قرآن بنوں گا تاکہ میرے باپ شاہجہاں کو میدان محشر میں جنت کا تاج دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے باپ شاہجہاں کو جنت کا تاج دیا جائے تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ مائیں بھی اور وہ باپ بھی جنہوں نے آج دنیا کی دولت کی خواہش نہ کی بلکہ رسول اللہ پر نازل شدہ اللہ کے کلام کی حفاظت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اپنے بچوں کے بھی سپرد کر دی۔ توجہ ہے آپ کو؟ بھرپور توجہ ہے۔ جی بور تو نہیں ہو رہے ہو موڈاون؟ جی نہیں یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تاج زری پہنایا جاتا ہوں اور جانتے ہو یہی نہیں، حافظ اور عالم کے ماں باپ کا سینہ صبر سے کتنا بھرا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دنیا کا آدمی دنیا کی تجارت اور نوکری پر بھروسہ کرتا ہے مگر حافظ قرآن اور عالم دین اپنے خدا پہ بھروسہ کرتا ہے۔ بے شک وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی۔ بے شک کبھی بھروسہ کر کے دے دیکھو اپنے خدا پہ۔ وہ واقعہ وہیں پر رہنا جونپور والا، یہ بات بیچ میں نکل آئی ہے اس لیے میں نے کہہ دیا، وہ واقعہ مجھے سنانا ہے، یاد رکھنا اس کو، مگر اس سے پہلے یہ واقعہ سنو۔ اللہ پہ بھروسہ کبھی کر کے دیکھو۔ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص شہر کا بہت مالدار شخص تھا، امیر ایک شہر کہلاتا۔ ایک دن وہ اپنے گھر گیا، کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بیڈ روم میں آرام کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ جیسے ہی بستر پر لیٹا تھوڑی دیر کے بعد اسے الجھن ہوئی تو اس نے فین چالو کیا، الجھن اور بڑی، اے سی چالو کیا، الجھن اور بڑی، ٹھنڈا پانی پیا اس نے مگر بے قراری بڑھتی جا رہی۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ کرایا، ڈاکٹر نے کہا سب نارمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، الجھن کیوں ہے؟ کہا یہ چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے، گھر جا کے کھا لینا، سو جاؤ گی۔ گیا ٹیبلٹ کھایا مگر مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کیا بات، واہ۔ سکون قلب کے لیے دوا کھائی تھی مگر قلب کا اضطراب بڑھتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں گیراج گیا، اپنی گاڑی نکالی، اے سی چالو کیا اور شہر میں ٹہلنے لگا۔ رات کا سناٹا ہے، ہو کا عالم ہے، شہر کی ایک انجان سی شاہراہ میں وہ سناٹے میں چلا جا رہا ہے، بے قرار ہے دل۔ اتنے میں شہر کے کنارے ایک مسجد کا مینار نظر آتا ہے۔ مینار پہ نظر پڑی، رات کا پچھلا پہر تھا، دل نے کہا جب دنیا کی کسی جگہ سکون نہیں ملتا ہے تو اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے۔ اسٹیئرنگ موڑ دیا اس نے اور گیا
مسجد کی طرف باہر گاڑی کھڑی تھی، اندر گیا، وضو خانے میں وضو کیا، پھر مسجد کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے مسجد میں ایک شخص سجدے میں رکھے اور اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے، اے بار الہ تو خوب جانتا ہے کہ میری بیوی ہاسپٹلائز ہے، زیر علاج ہے، ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے کہا ہے اور 50,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے۔ میرے مولا میرے پاس 50 روپے نہیں ہیں، میں 50,000 کا انتظام کہاں سے کروں؟ اور اس نے کہا ہے اگر صبح تک انتظام نہ ہوا، آپریٹ نہ ہوا، آپریشن نہ کیا گیا تو میری بیوی مر جائے گی۔ اے بار الہ، مانا کہ میں گناہگار ہوں، لیکن اے رحمان میرے گناہ اتنے نہیں ہیں جتنی وسیع تیری رحم کی چادر ہے۔ اے قادر مطلق میری گناہ بخش دے اور میری بیوی کے آپریشن کا انتظام کر دے۔ اللہ وہ سر سجدے میں رکھے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور یہ شہر کا سب سے مالدار انسان قریب کھڑا اس کی آہو بکا گریہ گزاری وہ سن رہا ہے۔ جب اس شخص نے سر سجدے سے اٹھایا، امیر کبیر نے اسے دیکھا، جیب میں ہاتھ ڈالا، 50,000 روپے نکالے اور کہا یہ لے بھائی، یہ 50,000 روپے اور اس سے اپنی بیوی کا علاج کرا۔ وہ امیر ترین شخص کہتا ہے جیسے ہی 50,000 روپے میں نے اس ضرورت مند کو دیے ویسے ہی مجھے سکون مل گیا۔ سبحان اللہ، ویسے ہی مجھے سکون مل گیا، سکون مل گیا مجھے۔ اب وہ کہتا ہے میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور نکالنے کے بعد اس کی طرف بڑھایا، بھائی یہ 50,000 ہیں، یہ وزٹنگ کارڈ رکھ لے، کل اگر اور ضرورت پڑے میرے آفس کا پتہ ہے، میرے گھر کا پتہ ہے، اس میں فون نمبر بھی ہے، بھائی بلا روکے ٹوکے آ جانا، جتنی ضرورت ہے تجھے پہنچایا جائے گا، دیا جائے گا۔ اس نے کہا بھائی جس چیز کی ضرورت تھی مل گئی، اب مجھے تیرے وزٹنگ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا رہا نہیں بھائی رکھ لے، میں جانوں گا، تو جانے گا، اللہ جانے گا، میں کسی کو آشکارا نہیں کروں گا، یہ راز کسی کو بتاؤں گا نہیں، تجھے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا، میرا کارڈ رکھ لے۔ اس نے کہا نہیں بھائی مجھے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، جتنی ضرورت تھی وہ مجھے مل گئی ہے۔ مالدار شخص کا تیور بدلا، اس نے کہا بھائی اسے رکھ لے، کل پھر ضرورت پڑے گی تو کس کے پاس مانگنے جائے گا؟ اس محتاج کا جواب سنو، اس نے کہا ارے نادان، جس خدا نے تجھے تیرے گھر سے اٹھا کے میرے پاس پہنچا دیا ہے، ضرورت پڑے گی تو وہی خدا کل بھی کسی کو میرا حامی بنا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جس نے دستار بندی، سبحان اللہ۔ جس خدا نے تجھے گھر سے اٹھا کے یہاں بھیجا ہے وہی خدا کل بھی تجھے کسی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہی خدا مدد فرمائے۔ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو، تکیہ کرو، توکل کرو، اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے اور مجھے زیادہ دیر خطاب کرنا نہیں ہے، ایک سے زیادہ بج گیا ہے، وہاں لوٹ آئیے جونپور کی سرزمین پر 250 علماء پالکی پر حضرت بدیع الدین زندہ مدار تشریف لائے۔ 250 علماء ان کے پاس سلام کیا، کہا 250 لوگ تو بات نہیں کر پائیں گے، ایک جو سب سے بڑے مولانا ہیں ان کو اس وفد کا نمائندہ بنا دیا جائے، وہی حضرت سے بات کریں گے۔ کہا ہاں ٹھیک۔ سب سے بڑے مولانا صاحب گئے حضرت کے پاس،
کہا حضور ہم لوگوں کو آپ سے 2 سوال کرنا ہے۔ اللہ کا ولی مسکرائے اور کہا مولانا بتائیے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ یہ عورتیں چپ نہیں بیٹھیں گی، یہ چاہے میلاد میں جائیں، چاہے میت میں جائیں، چاہے جہاں جائیں، یہ کبھی نہیں چپ ہو سکتی، اور اگر یہ چپ ہو جائے تو سمجھنا عورت نہیں۔ خیر مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا، وقت نہیں ہے، کبھی اور سناؤں گا وہ لطیفہ میں۔ اچھا بیٹھے۔ ایک جگہ جھوٹ بولنے کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے، انعام کی اچھی خاصی رقم تھی، ٹرافی تھی کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اس کو یہ رقم اور ٹرافی چاندی کی دی جائے گی۔ تو صاحب پیسہ رکھا، ٹرافی چاندی کی رکھی، سب جھوٹے لائن لگائے کھڑے تھے، سب جھوٹ بول رہے تھے۔ ایک بڑھوں نے دیکھا تو پوچھا ایک منچلے نوجوان سے، بھیا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میں کہا رہے بابا تم جاؤ، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا بتاؤ تو یار کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بابا یہ جھوٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ کہا اچھا کیا ہم لوگ؟ کہا کوئی نہیں۔ بڑھوں بھی بھائی لائن لگا دی۔ جب بڑھوں کا نمبر آیا تو جو ججز بیٹھے تھے انہوں نے کہا چچا کیا کرنے آئے ہو تم اس عمر میں؟ کہا یار جس کے لیے ٹورنامنٹ تم نے رکھا ہے وہی میں بھی کرنے آیا۔ کہا پتا ہے؟ کہا ہاں پتا ہے۔ کہا پھر بولو جھوٹ۔ تو سنو بڑھوں نے کیا کہا۔ کہا ایسا ہے جج صاحبان، ابھی میں جب یہاں اس ٹورنامنٹ میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ایک پیپل کا درخت ملا مجھے، اور اس درخت کے نیچے 10 عورتیں بیٹھی تھی صاحب، اور وہ 10 بالکل چپ اور خاموش بیٹھی تھی۔ جج کھڑا ہو گیا، کہا بڑھو یہ ٹرافی یہ پیسہ تم لو، اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 عورتیں ہوں چپ بیٹھی۔ جیت لے گی درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم یا رسول اللہ۔ مجھے تھوڑی دیر اور خطاب کرنا ہے، امید کی ہماری ماؤں کو اور بہنوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر ابھی نہیں سمجھے نا تو ایسے لطیفے اور ہیں ہمارے پاس، ہم نہیں بولیں گے انشاءاللہ اللہ کرے نہ بولے، مگر بس یہی تک نہ بولے یار، گھر میں بولے دے دینا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑے مولانا گئے، کہا حضور ہم لوگ آپ سے 2 سوال کرنے آئے۔ اللہ کا ولی مسکرایا اور فرمایا کریے کیا سوال کرنا ہے؟ کہا حضور توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، غور سے سن رہے ہو نا؟ کہا حضور پہلا سوال تو یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کے جسم پر جو سفید لباس ہے، ہم لوگوں نے سنا ہے کہ 50 سال ہو گئے آپ کے جسم پر یہی لباس ہے، نہ یہ میلا ہوتا ہے نہ گندا ہوتا ہے، اور اس پر ایک کالا دھبا بھی نہیں۔ حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ کپڑا 50 سال سے ایک ہی پہنے اور بالکل وہ تر و تازہ دودھ کی طرح سفید، ایک دھبا نہیں ہے سیاہی۔ کہا اچھا دوسرا سوال؟ کہا حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بھی سنا ہے کہ لگ بھگ
70-80 سال کو 100 سال ہو گئے ہوں حضور، کئی سالوں سے آپ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، پھر بھی آپ ہماری طرح زندہ ہیں، سلامت ہیں، چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت قطب المدار فرماتے ہیں، بگلا دیکھا ہے آپ نے مولانا صاحب؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے بگلا؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ سفید پرندہ جو کھیت پر پانی لگائیے تو آ جاتا ہے۔ بکا چلیے، وہ بکا دیکھا ہے؟ تو حضرت نے مولانا صاحب سے فرمایا، وہ جو 250 مولاناؤں میں سب سے بڑے مولانا تھے، کہا مولانا صاحب وہ بکا دیکھا ہے؟ کہا ہاں حضور دیکھا۔ کہا اس کے پر دیکھیں؟ کہا ہاں حضور میں نے اس کے پر بھی دیکھے۔ کہا تب تو مولانا اس کے پر کالے ہوں گے؟ کہا نہیں حضور، اس کے پر کالے کہاں ہوتے ہیں، وہ تو پورا سفید ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا مولانا وہ تو اپنے خدا کی ایک ادنا سی مخلوق ہے، جب اس کا پر کالا نہیں ہوتا تو میں تو اپنے محمد جد کریم کا سچا دیوانہ ہوں، میرا کپڑا کیسے گیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا مولانا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہا حضور دوسرا سوال یہ تھا کہ کئی سال ہو گئے آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، زندہ کیسے رہتے ہیں؟ تو یہ بات ہے، اس کے لیے میں نے یہ واقعہ نقل کیا۔ حضرت قطب المدار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا سنو، جب بھوک کا احساس ہوتا ہے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ لیتا ہوں، میرے جسم کو بھی تازگی ملتی ہے، میری روح کو بھی تازگی ملتی ہے، میری جسم کو بھی تازگی ملتی ہے اور میری روح کو بھی تازگی ملتی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے عظمت والا، مگر ہائے افسوس، سب افسوس، وہ قرآن جو ہماری عظمت کا نشان ہے، جو اللہ کا کلام، جو رسول اللہ پر نازل، جس میں شفا بھی، مگر ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم کتنا پڑھتے ہیں قرآن؟ ابا کے میت پر، اماں کے تیجے پر، دادی دادا نانی نانا کے 40ویں پر، وہ بھی اب ہمیں توفیق نہیں ہے۔ یہ مدرسے کے بچے بیچارے کس لیے ہیں؟ خود تو سو رہے ہیں چادر تانے ہوئے، اور صبح بچے ان کے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حیا رخصت ہو گئی ہے، شرم کریے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب تک کہ یہ ہمارے سینوں سے لگا رہا اور ہماری زبانوں پر جاری رہا، ہم جدھر سے گزرے ہیں وہاں ہم نے اپنے پرچم لہرائے، لیکن آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو ہر جگہ فٹ بال بنا دیے گئے۔ آپ سمجھیے یہ قرآن یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں اس عنوان کے ساتھ انصاف کرتا اور میں تھوڑی دیر اور آپ سے گفتگو کرتا۔ بس ایک واقعہ سن لیجیے۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ آج یورپ کو بڑا ناز ہے اپنی ترقیوں پر، اور یورپ کہتا ہے یہ ہمارے سائنسداں ہیں جنہوں نے اتنی ترقی کی ہے، یہ ہمارے سائنسداں ہیں جو ناسا میں بیٹھ کے ایسا پلان بناتے ہیں جن کے قدم چاند تک پہنچ جاتے ہیں، یہ ہمارے سائنسداں ہیں، میڈیکل سائنس کے ماہرین،
جنہوں نے وہ دل جو خراب ہو جاتا ہے سینہ چاک کر کے اس کو آپریٹ کر کے صحیح کر کے پھر اس کی اپنی جگہ رکھ کے پمپ کرتے ہیں، انسان کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ یہ اوپن ہارٹ سرجری یہ ہمارے سائنسدانوں کا کرشمہ ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے ہر سائنسداں سے، ناسا کے بھی سائنسدانوں سے اور دنیا کے ہر سائنسداں سے، یہ سائنسدانوں خدا کی قسم اگر ہمارا قرآن اور ہمارے نبی کی سیرت نہ ہوتی تو آج سائنس دم توڑ رہی ہوتی۔ آج سائنس اگر ترقی کر رہی ہے تو یہ ہمارے قرآن کا اعجاز ہے۔ اگر دنیا ترقی کر رہی ہے تو یہ ہمارے نبی کی سیرت کا کرشمہ ہے۔ بہت ناز ہے میڈیکل سائنس کو کہ اس نے انسان کا سینہ چھاپ کیا، دل کو نکالا، سلا، پھر وہاں رکھ کے پمپ کیا، انسان کو نئی زندگی دے دی۔ میں کہتا ہوں میڈیکل سائنس تجھے اپنے اس کرشمے پہ بڑا ناز ہے، مگر یاد رکھ یہ کرشمہ بھی رسول اللہ کے قدموں کی برکت ہے۔ اللہ کی قسم اگر شب معراج ہمارے آقا کو خانہ کعبہ کے نیچے لٹا کے ان کا سینہ چاک نہ کیا گیا ہوتا، ان کا دل نکال کے نہ بھولا گیا ہوتا، پھر ان کے سینے میں رکھ کے سینے کو نہ سلا گیا ہوتا تو زمانے کو اوپن ہارٹ سرجری کا شعور تک نہ ہوتا۔ تو زمانے کو اوپن ہارٹ سرجری کا شعور نہ ہوتا۔ یہ پیارے مصطفیٰ کی سیرت کا کرشمہ ہے کہ میڈیکل سائنس اتنا ترقی کر رہی ہے۔ میرے آقا کی سیرت ہے، دنیا میں کوئی ایسا ریفارمر ہے، کوئی ایسا مصلح ہے، ایسا کوئی سماج سدھارک جیسے ہمارا اللہ کا حبیب ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا داتا ہے، ہمارا مولا ہے، رحمت عالمیہ ہے، دعائے خلیل ہے، تمنائے کریم ہے، بشارت مسیح ہے، نور ہدایت اللہ ہے، دیگر گوشہ آمنہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان جیسا کوئی ہو تو لا کے بھی بتاؤ، دکھاؤ۔ اگر تم کہیں دکھا سکو کسی کی سیرت میں کہ اس کا سینہ چاک کیا گیا ہو اور دل کو وہی رکھا گیا ہو، یہ صرف مصطفیٰ پیارے کی سیرت میں ملے۔ ناسا کے لوگوں کو بس ایک مثال دے رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، کبھی اور انشاءاللہ جب بڑا جیتا جاگتا مجمع ہوگا تب انشاءاللہ میں اپنے اس عنوان قرآن اور سائنس کے عنوان پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ بس ایک واقعہ سن لیجیے۔ بڑا نام ہے ناسا کے سائنسدانوں کو کہ ہم نے اپنے لوگوں کو چاند پر بھیج دیا۔ خدا کی قسم یورپ کے کسی سائنسداں کو چاند پر جانے کا شعور نہ ہوتا، اس لیے کہ کلیسا میں انسانی فکروں کو منجمد کر دیا تھا۔ وہاں تو پڑھنا بھی جرم تھا، صرف پوپ اور پادری پڑھتے تھے، پوری رعایا جاہل رہتی تھی۔ یہ اعجاز ہے ہمارے قرآن کا اور یہ اعجاز ہے محمد عربی کا، جنہوں نے پوری انسانیت کے لیے تعلیم کو لازم کرا دیا اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کرم ہے اور احسان ہے ہمارے قرآن کا۔ یہ سائنس نام کس کا ہے جانتے ہیں آپ؟ سائنس کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، سائنس بس اس کا نام ہے کہ انسانی ذہن کسی چیز پر زور دے اور اس کی حقیقت تک کے رسائی حاصل کر لے، یہی سائنس کہلاتا ہے۔ بے شک دنیا کے ہر مذہب کی کتابوں نے انسانی ذہن کو فکر کا شعور نہیں دیا۔ یہ صرف ہمارا قرآن ہے جو بار بار ہمیں کہتا ہے افلا تفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تدبرون، تم تدبیر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا ہم نے تمہیں
نہیں دیا ہے؟ افلا تعلمون، تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ ہمارا قرآن ہے جو انسانی فکر کو پرواز عطا کرتا ہے، اور یہ ہمارا قرآن ہے جس نے یہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ اے اللہ کے بندے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو میرا نائب ہے، میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور ہم نے تجھے یہ قوت دی ہے کہ سورج اور چاند تیرے تابع کر دیے۔ بے شک حق ہے رب، سبحان اللہ۔ الشمس والقمر، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند تیرے تابع کر دیے ہیں۔ اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو ناسا کے انجینئروں کے قدم چاند تک کبھی نہ پہنچتے۔ یہ قرآن ہے ہمارا۔ بھائیو، ہمارے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ ہمارے میں نصیب ہے، نصیب نصیب۔ سو دو صاحب کے لیے کھڑے ہو جائیں۔